اس زمانے میں بہت دھوم کے ساتھ میں یہ چل رہا ہے نا، تخلیق کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، قرآن و حدیث ہمارے پاس میں ہے. وہ ذرہ تھوڑا سا قرآن پاک ہی کے اوپر غور کریں. اللہ نے جتنا قرآن مجید کے اندر میں اطاعت اور اتباع کا حکم فرمایا ہے، جہاں بھی تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خطرہ محسوس ہوا وہاں پر فوراً گردن کو پکڑ کر اطاعت اور اتباع کی پٹے کو گلے میں ڈالا ہے. نہیں ہٹنا نہیں. اگر تم کو چھوڑ دیا جائے یا تم چھوٹ جائے، انسانوں کو اگر اطاعت اور اتباع سے ہٹا دیا جائے، تابعداری سے اور ماننے سے ہٹا دیا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ غیر محسوس طریقے سے وہ نفس کی ماننا شروع کرے گا، وہ شیطان کی ماننا شروع کرے گا. کیا کرے گا؟ نفس اور شیطان کی ماننا شروع کرے گا. تو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے شریعت کے اندر میں یہ اصول بتا دیا کہ وہاں پر لازمی ہے اطاعت اور اتباع. شریعت نہیں چل سکتی اتباع اور اطاعت کے بغیر. اب شریعت کا دعویٰ کر کے یہ گمراہ کیا جائے، اطاعت اور اتباع تقلید یہ ضروری نہیں ہے. اطاعت اور اتباع، تقلید، تابعداری اور فرمانبرداری یہ سب ایک الگ الگ عنوانات ہیں، لیکن جس کا محاصل کہ انسان پھر اپنا بڑا کسی کو مان کر کسی کی تابعداری کرے. شریعت کے معاملات کے اندر بھی حکم دیا گیا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اب جو قرآن پاک کے احکامات کے اندر میں اطاعت اور اتباع اور فرمانبرداری کو جو کہے کہ دین میں تقلید نہیں ہے، ہم کیوں ائمہ کی تابعداری کریں، یہ کیوں پیر پرستی کریں، اور کیوں غوث و خواجہ کی ہم مانیں، اور کیوں پنجتن پاک کی مانیں، کیا قرآن ہمارے پاس میں نہیں ہے؟ تو ذرا ان مولانا صاحب، علامہ صاحب کو اور وہ محدث اور مفسر صاحب کو کان پکڑ کر کہنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، کیا اس بات کو تم اپنی بیوی کے حق میں قبول کریں گے کہ ہم تمہاری بیوی کو کہہ دیں کہ وہ بھی تمہاری تابعداری نہ کرے؟ ہاں چھوڑ دوں گا، میں 3 طلاق دے دوں گا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے رکھے گا؟ ذرا ان سے پہنچو کہ اچھا یہ نہیں، بالکل کسی کی تابعداری نہیں کرنا. یہ کیا پیر پرستی ہے کہ جو بات پیر بولے وہ ماننا ضروری ہے؟ اور کیا انہوں خدا ہے کہ انہوں رسول ہے کہ انہوں نبی ہے کہ ہوتا ہے نہیں. اور آدمی بھی اپنے نفس کے اثر میں، شیطان کے وسوسوں میں، صحیح ہے نا بھائی، اپنے پاس قرآن نہیں ہے کہ اب یہ پیر کی تابعداری ہم کو ضروری ہے، قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو پیری مریدی کی ضرورت نہیں ہے، بولے ہمارے پاس کیا اللہ رسول نہیں ہے کہ. تو یہ جو جملہ زبان سے نکلتا ہے بغاوت کی انتہا کا جملہ، اور کسی مسلمان کی زبان سے، قرآن کے ماننے والے کی زبان سے یہ نہیں نکل سکتا. کیوں کہ قرآن کو ماننے کا اگر یہ اقرار کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، تو وہی قرآن کہتا ہے کہ تم تابعداری کرو، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر. تو پھر یہ کیسے قرآن کا ماننا ہے کہ قرآن کو ماننا اپنے غرض کے لیے؟ قرآن نے تو یہ نہیں کہا کہ تم اپنے نفس کی اور اپنے مرضی کی اطاعت کرو، بلکہ قرآن نے تو کیا کہا کہ اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اولو الامر اپنے امیر کی یا اپنے پیر کی، اپنے بڑوں کی مانو. اور بیویوں کو حکم دیا کہ اپنے شوہروں کی مانو، اولاد کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کی مانیں. اٹکایا کہ نہیں اٹکایا اللہ نے؟ اچھا یہاں پر رک کر ذرا اس بات پر غور کر لے کہ کوئی اگر اطاعت اور اتباع کا انکار کرتا ہے تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ وہ شکار بنے گا نفس شیطان کا، کیونکہ انسان کی فطرت میں خدا نے تابعداری رکھی ہے، تابعداری اور اطاعت رکھی ہے. بھئی آپ کھانا لے کے پلیٹ کے اندر میں ایسا کیوں کھا رہے ہیں؟ میرے ماں باپ کو کھاتے دیکھا، تو پھر تو نے دیکھا ہوا نا کتے کو زمین پہ چاٹتے ویسے کرنا، پھر یہ کہ کوئی اطاعت کر رہا ہے؟ فطرت میں اطاعت خدا نے رکھی ہے. وہ اگر تقلید کا انکار بھی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا امام، اس کا پیر صحیح لوگ نہیں تو نفس اور شیطان ہے. کیوں؟ اطاعت کے بغیر، اتباع کے بغیر انسان ہے ہی نہیں وہ کہ جو زندگی گزار سکے. فطرت میں خدا نے رکھا ہے تابعداری. ارے بھائی ایسا نہ وہ کھانا ویسا کھانا، کیوں یہاں تقلید کیوں کر رہا تو؟ یہاں اتباع کیوں کر رہا ہے انسانوں کی جیسی؟ اگر تو آزادی چاہتا ہے نا تو انسان کیا کتے کی نقل کرنا؟ پھر انسان کی فطرت میں ہے جو تقلید کا انکار کرے، اطاعت اور فرمانبرداری کا انکار کرے، اصل میں وہ اپنی فطرت کا انکار کرنے والا حیوان ہے. حیوان مجبور ہے
حیوان مجبور ہے کہ وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے زندگی گزارتا ہے، کبھی وہ اپنے رنگ کو نہیں بدلتا. کبھی آپ نے دیکھا ہو، اب آدھی ویسے بنا دیے تو وہ الگ چیز ہے، باقی کتے کو آپ نے بڑے اچھے پیالے کرنے میں کھلانا سکھا دیا، کھائے گا وہ، لیکن بھوک زیادہ لگ گئی اور پیالے کا کھانا نہیں آ رہا تو جا کے ہنڈی کو چاٹنا شروع کر دے گا نا. کیوں کرے گا کہ نہیں؟ کہیں پر پڑی بھی ہے خے وغیرہ بھی تو اس کو جا کے چاٹنا شروع کر دے گا. حیوانوں تو اپنے فطرت کے پابند ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر میں اطاعت اور تابعداری اور تقلید کو، ماننے کو، فرما برداری کو اور اطاعت کو اللہ نے انسانوں کی فطرت میں رکھا ہے. اور جو تقلید کا انکار کرے، اطاعت کا انکار کرے، اتباع کا انکار کرے، وہ اپنی فطرت کا انکار کرنے والا حیوانوں سے بدتر ہے. اور اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ ایک حیوان ہے، ایک کتا ہو، اس کو آپ نے پابند کیا اپنی اطاعت کا کہ ہم تجھے ایک مقصد کے لیے رکھتے ہیں، تو وہ اس کے گلے کے پٹے کو وہ برداشت کرے گا، کبھی بوجھ نہیں سمجھے گا. اور وہ اگر اس کو بوجھ سمجھنا شروع کرے اور آہستہ سے گلے کے پٹے کو نکال کر باہر نکل جائے، اس کا حشر کیا ہوگا؟ جا رہا ہے تو باہر والے کو اٹھنا رکھے مارے گا، کوئی 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 کرتے ہوئے دوسرے کے گھر میں گھسے گا. ارے کتا رہا بیٹا دیوانہ ہے کیا کہ اندر والے بھی گھر والے مار رہے. اب گھر والے بھی مار رہے تو پھر کوئی کرتے روڈ پہ آ رہا تو روڈ والے بیٹے میرے کو کرتے کیا کہ انہیں بھی مارے پڑیں گے، تھپڑا پڑیں گے نا. کیوں؟ کہ اس نے آزادی کو اختیار کیا. یہ تو ایک حیوان کے لیے سزا ہوتی ہے. اور جو دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو نکال دے اور تقلید کا انکار کر دے، قرآن کا نام لے کر اطاعت اور فرما برداری کے پٹے کو اپنے گلے سے نکالنے کا اقرار کر لے یا نکال دے، تو پھر یہودیوں کی طرف سے انہیں ستایا جائے گا، نصارہ کی طرف سے انہیں ستایا جائے گا، مجوسیوں کی طرف سے انہیں پریشان کیا جائے گا. نہ مسجدوں میں رہنے دیا جائے گا، نہ مسلمان رہنے دیا جائے گا، نہ کافر بننے دیا جائے گا، بلکہ ہر طرف سے کیا پڑیں گے؟ ڈنڈے ہی پڑیں گے نا. اگر کتے صاحب کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے میرے اوپر، صرف اس لیے کہ میں نے اپنے مالک کے گھر کی اطاعت کو چھوڑ دیا، اور برخلاف اس کے جو اطاعت کا راستہ اختیار کر لے، غلطی سے پٹا لے کر ہی اگر کہیں پر چلے جائے تو دیکھتے ہو نہیں یہ پالتو کتا ہے، جنگلی کتا نہیں ہے، یہ کاٹنے والا نہیں ہے نا. اور کسی کے گھر میں بھی چلے جائے تو ہڑی بول کے ادب کے ساتھ میں نکال دیں گے. کیوں؟ کہ پالتو کتا اگر ہم ماریں گے تو باہر مالک ہے تو پھر ہماری لڑائی ہو جائے گی. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور بچے ہوگا. آج مسلمان میرے آقا کی تقلید اور اطاعت اور اتباع کو چھوڑ کر، اور میرے آقا نے رب العالمین نے جو ان کی فطرت میں رکھا تھا اطاعت اور تابعداری اور تقلید کو، اس سے بچنے کی چکر میں نفس و شیطان ان کے ساتھ میں اور طاغوتی طاقتیں ان کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے. اطاعت اور تابعداری کے اندر میں ائمہ مجتہدین سے ان کو آزاد کرایا گیا قرآن کا نام لے کر کہ ضروری نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید، ضروری نہیں ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی. تمہارے پاس میں قرآن ہے نا جی، تمہارے پاس میں حدیث ہے نا جی، بخاری شریف کا یہ حوالہ، فلاں حدیث نمبر اور یہ حدیث نمبر، یہ حدیث نمبر، تیرا کہاں نمبر ہے ذرا یہ بھی تو بتانا. حدیث نمبر اور اتنا جن کریں. اور اہل طریقت کے پاس میں نمبروں کی ضرورت نہیں ہے، نمبروں والا نہیں ہوتا یہ، بلکہ یہ تو عقیدے والا ہوتا ہے، اس کو نمبروں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو تابعدار ہوتا ہے، ماننے والا ہوتا ہے. انہیں پیر سے یہ سوال نہیں کرتا کہ اس کا حدیث نمبر دو، بول کے نمبروں کی تجھے کیا ضرورت ہے بیٹا؟ تیرے لیے تو میرے آقا کی سنت اگر ثابت ہو جائے، تیرا دل مطمئن ہو جائے میرے آقا سے. اچھا تو نمبروں کو بنیاد بنایا ہوا ہے، بات کرو تو یہ فلاں حدیث نمبر کہیں تو تیرا نمبر ہم نمبر والے مٹکاڑیاں تھوڑی ہے. حدیث کہہ دے ہمارے آقا کی ہوگی، ہمارا دل کہہ دے گا کہ میرے آقا کا ہے، حدیث ہے، ہم مان لیں گے، ہم نمبر نہیں پوچھیں گے. نمبر کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ مٹکاڑیوں کو پڑتی ہے. سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں میں، کسی پر اعتراض مت کرو، کسی کو نشانہ مت بناؤ. ہر ایمان والے، ہر مسلمان کی تعظیم فرض ہے، نفرت مت کرو کسی سے. لیکن رخ میں سمجھا رہا ہوں کہ امپریشن کے لیے، اٹریکشن کے لیے نمبر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ امت کو فتنوں سے بچائے. یہ سارے
فتنوں کے حالات ہیں جو میں تم کو یہاں پر بیٹھے بیٹھے بتا رہا ہوں. آج حکومت کے بڑے بڑے کلیدی عہدوں کے اوپر یہ نمبر والے ہی ہیں سارے, اور انہی کے نظام وہاں پر سعودی عرب کی حکومت میں چل رہے ہیں, اور وہاں پر ان نظاموں کو اس سال تو انتہا کر دی. 1500 برس کے اندر میں جس مکے اور مدینے کے اندر میں 20 رکعت تراویح ہوا کرتی تھی, ان نمبر والوں نے آج امت کو 20 رکعت سے ہٹا کر 10 رکعت پر لا دیا. اب ان کے دلیل کے مطابق میں 8 رکعت تھی تو پھر 8 10 برابر کی, 2 تمہارے باو آگے کدھر کے تھے, کیوں بھی چھدر 8 کی طرف تو بھی جاؤ یا 20 کی طرف تو بھی آؤ تو ٹھیک ہے, مگر نہیں بولے درمیان میں ذرا رکھو فاصلہ, ابھی ذرا نزدیک بٹکاڑی کو بلانا ہے. اور ہاں تو کیا کرنا ہے کہ چلو 20 کا آنکڑا رکھو, 10 کا آنکڑا رکھو, آدھے آدھے بولے نصف لی نصف لک نہیں, ادخلوا فی السلم کافہ, کہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو. یہ مٹکاڑیوں کا نمبر کیا رہتا ہے معلوم ہے, حوالے جات دے کر یہ دے کر. اچھا کوئی اگر اہل طریقت ہو, بھئی ان نمبروں والوں کو دیکھ لو, بالمقابل میرے آقا اور اولیاء کے پاس میں ان کو ضرورت پڑتی تھی صفحے نمبر کی, نمبروں کی ضرورت پڑتی تھی ان کو حوالے دینا پڑتا تھا. ارے حوالے دینے کی ضرورت تو ان کو ہوتی ہے جو حوالے نہیں ہیں, جو میرے آقا کے حوالے نہ ہو اور جو شریعت کے حوالے نہ ہو, جو قرآن کے حوالے نہ ہو, ان کو حوالے کی ضرورت ہے. جو قرآن کے حوالے ہو چکے ہو, جو جہاں کے مالک کے میرے آقا کے حوالے ہو چکے ہو, جو شریعت کے حوالے ہو گئے, وہ حوالے ہیں, ان کو حوالے کی کیا ضرورت ہے. اہل طریقت کا ان کا تو ایک الگ ہی نرالا انداز ہے. 100 جانوں سے قربان ہو ان عاشقین مصطفیٰ پر, عاشقین مصطفیٰ پر بڑی کھجلی ہوتی ان کو اہل شریعت والوں کو. ایک گزر بیچارے بالکل سادے سیدھے, نہ عربی جانتے تھے نہ قرآن کی. کتنے صورتیں یاد ہے جی, صورتہ انا اعطینا قل اللہ احد, ہاں یاد ہے, اذا جاء رسول اللہ والفتح, اور تبت یدا بھی یاد ہوں گا. پھر اس سے حافظ ہے کہ تم نہیں بابا میں حافظ کا ہوں. پھر حدیث تو یاد ہی نہیں ہوں گی, حدیث کو میں کیا جانوں, تم ہمارے لیول میں کہاں سکتے بولتے ہیں, نمبر والے تھے. اب ہم تو اتنا قرآن, اتنا یہ وہ. تو اب وہ اللہ والے جو تھے اپنی خانقاہ میں سے ہوں گے بیچارے, اللہ اللہ کرنے کرانے والے, اب ان کو آگے چھیڑنا شروع کرے. کیوں چمٹیوں کو پر پھونکتے ہیں تو ان کی موت کی علامت ہوتی ہے. اس واسطے شکرے پھنستے ہی اللہ والوں کے پاس میں, ہر جگہ پار لگنے کی چکر میں رہتے ہیں, لیکن اللہ والوں کے پاس میں. اس لیے عقل مندوں نے کہا کہ ظاہر شریعت والے اور عالموں کے پاس میں زبان کو سنبھال کر بیٹھو, کیونکہ تم کو وہی چکر میں ڈال دیں گے. زبان کو شاہ خاموش بن جانا ہو, نہیں بھائی تمہاری صحیح جان, ہم نہیں جانتے نا ان کو. تو وہ اللہ والے تھے بیچارے, بڑے حملے کرے, دونوں تینوں مل کے گروپ بنا کے گئے ان کو ان کا امتحان لینے کے لیے. کیا ذکر کرا رہے, بولے کیا خانقاہ چلا رہے, کیا اللہ اللہ کرا رہے, تو بولے کہ نہیں, ہتھیار ڈال دیتے وہاں پر. اور زیادہ موت بلائی تھی نا جو ان کی, تو اور زیادہ مسخرہ پن کا موقع دیتے, بڑا ڈھیل چھوڑتے. وہ بالکل انجان, کچھ بھی نہیں معلوم, کچھ بھی نہیں. یہ چیز کو سیکھنا ہو تو خانقاہ میں تعلیمات کے لیے ہم تم کو یہ کہہ رہے ہیں. تانبے پورے تالاب میں گھومتے رہتی, لیکن جہاں خطرہ دکھا وہاں پر ٹاپو بول کے بیٹھ جاتی. کہاں ہے ٹانگا اس کے, کہاں ہے منہ, کچھ بھی نہیں دکھتا. خالی کیا دکھتا, اوپر کا ٹوکر ہے. ٹوکر بولے کیا کریں گے, اب اس کا جانے والے دیکھتی نہیں, باہر نکالے پھر تیرنا شروع کر دیتے. ایسے بنو خانقاہ والے. تو وہ بیچارے گزر کے پیچھے آگے پڑ گئے, دونوں نکو کچھ نہیں. اب بہت ہی زیادہ ہو گیا تو اس کے بعد میں پھر آگے. اچھا تم کو تم حافظ ہے, تم عالم ہے, اور تم مفتی ہے, تم شیخ الحدیث ہے, ٹھیک ہے ماشاء اللہ الحمدللہ, بہت اللہ نے تم کو اعزاز دیا, علم دیا, عمل دیا. ہاں بولے اب پہچانے ہو گئے. بولے کہ ہاں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, کیا بھی نہیں. تو پھر کئی کو بولے گمراہ کرتے رہنا لوگوں کو, اللہ ہو کرانے سے کیا دین پہ عمل کرنا, بولے سنتوں پہ عمل کرنا, نماز, قربانی, زکوٰۃ. نہیں بابا وہ تم لوگوں کا کرو. اب ذرا سر سے پانی اوپر ہوا تو بولے سر سے, تو یہ علم تمہارے پاس میں کیا ہے, لفظ علم سے بھی واقف ہے. بولے ہم عالم, ہم مفتی, اور یہ پیر صاحب ہم کو بول رہے ہیں. بولے کیا لفظ علم سے واقف نہیں ہے. بولے کہ تم کیا واقف ہے, تم کیا واقف ہے.
تو بولے کہ میرا امتحان لینا چاہتے ہو تو چلو تم کو موقع ہے کہ میرا امتحان لو کہ تم کوئی بھی آیت پڑھو میں بتا دوں گا کان. اب آگے اپنی نسبت رابطہ کر لیا انہوں نے مولا علی سے, غوث و خواجہ سے. اب رہتے وہ ہے لیکن زبان ان کی, وجود ان کا, لیکن علم ان کا ہوتا ہے نا. بتاؤ ہم کو. تو بیٹے بڑے مکاٹ میں روح ڈالنے والے نہیں. تو ایک دوسرے کو ہاں لیں گے, بولیں گے. ابھی نو بول رہے نا کیا لیں گے کیا. ایک کو بولے کہ تم عربی اشعار پڑھو, ایک کو بولے کہ تم حدیث پڑھو, ایک کو بولے قرآن پڑھو, اور ایک کو بولے گفتگو پڑھو, عربی میں پڑھو. اور ان سے پوچھیں گے بولے کیا ہے, پڑھتے جائیں. یہ کیا ہے سب پڑھ لو, اس کا میں بولتا ہوں. بولے ہاں سب پڑھ لو, میں بولتا ہوں. تو پڑھے ڈبل پڑھو. تو اب وہ نہیں پڑھا, تو وہ نہیں پڑھا جو پہلے پڑھا تھا. بولے ہاں وہ کیوں, تیرے کو وہ یاد نہیں ہے کہ جو تو پڑھا وہ نہیں پڑھا نا. پھر وہ تم کو کیسا معلوم. اچھا جو بھی پڑھا وہ بھی بول بولے. تو وہ پڑھا کہ قرآن کی آیت ہے. بولے دوسرے کو بولے اب پھنستے نہ ہوئے. عربی میں بڑی لہن کے ساتھ میں انہیں عربی اشعار جو تھے نا شاعر لکھے وہ تو یہ قرآن نہیں ہے. بولے پھر حدیث ہے, یہ حدیث بھی نہیں ہے. کوئی بزرگ کا پنجتن پاک کا قول ہے, پنجتن پاک کا قول بھی نہیں ہے. یہ تو روڈ چھاپو شاعر کا, عربی شاعر کا شعر ہے. بولے آنکھیں نکل گئی اس کی. کیوں, ان کی ساری کرامتیں مولا علی کی چوکھٹ سے ہوتی ہے, ان سے نہیں. اس لیے کہا کہ اہل دل کے پاس سے بیٹھو تو دل کو تھام کر بیٹھو. ان کے پاس میں نہیں جمتی کلاٹیاں. خاموش رہتے, برداشت کر لیتے, وہ الگ بات ہے. لیکن اپنے پر آ گئے تو پوری کھال اتار کے ننگا کر کے رکھ دیتے اس کو, اس کے ساری پوشاکیں. ابھی تو چل رہی ہے رومال عمانہ میں, چلنے دو نا. امت کو گمراہ کر رہے ہیں مٹکوں کے نمبرات دے دے کر, حدیث کے نمبرات دے دے کر. ارے محبت پیدا کرو, میرے آقا کا عشق پیدا کرو. نمبروں پر چلنے والا تم نمبر دے کر دین کی خدمت سمجھ رہے ہو. تو صحابہ اکرام اور تابعین اور تبع تابعین اولیاء ان نمبروں کی بنیاد پر خدا اور اس میرے محبوب کے عاشق بنے. وہ تو میرے آقا کے عشق سے کمالات کو حاصل کیے. ہم کو تو ہمارے آقا کا عشق چاہیے, ہم کو تو پنجتن پاک کی. تو اطاعت اور تابع داری فطرت میں ہے انسان کے, اور جس سے آزاد کرائے وہ نہ قرآن کا ہے نہ حدیث کا ہے. اگر قرآن و حدیث ہی کا حوالہ دے رہا ہے تو اسی قرآن و حدیث میں تو تابع داری کا حکم دیا گیا نا. اور تیری فطرت سے تو نہیں نکل سکتا تابع داری سے. اور وہ تقلید کے منکر رہ رہے تو وہ مولانا صاحب کو بولنا ذرا بیوی کا فون نمبر دو. ہم بولتے تھے کہ تقلید نہیں کرنا, تو تم بھی اپنے شوہر کی تقلید مت کرو. تو کتنا بھپڑ دے گا جنہیں میرے بیوی کا فون نمبر مانگ رہا. تو کیوں ان کو تقلید نہیں کرنا بول کے ہم دے دیں. تم تو نہیں بول سکتے, ہم بولیں گے نا. تقلید کرنا شرک ہے بولتے نا جی. یہ کیا تابع داری کر رہے, پیر کی مان رہے, اور یہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مان رہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مان رہے, اور یہ کیا تم لوگ غلو کر دے رہے, گردن جھکا کے رہتے ہیں اور غلو فی الدین کر دے رہے. تو بولنا کہ سب سے پہلی تو اصلاح تمہارے گھر والی کی کریں گے. جو اس کو بول دیں گے ہم کسی کی تقلید نہیں کرنا, اللہ کی تقلید کرنا. اب تم جاؤ گھر میں, بیگم پانی لا, انجان مار دی, کیا ہو گیا اس کو, بدعقیدہ ہوگی کہ کیا ہو گیا, کوئی پیر تو نہیں مل گیا ہے, کیا بات ہے. ارے پیر تو تابع داری سکھاتا ہے, باقی کیسا بن گئی انہیں. تیرے لیے عذاب ہے. کیوں کہ تیری چکر تیرے اوپر پلٹی نا. سب کو بول رہا نا تقلید رکھو کرو, تو اب تیری بیوی کی بغاوت کے اوپر اب کیوں تقلید کروا رہا, تو اپنی مانی کے تابع داری کی. بیوی سے تو امید رکھے اور بیوی سے چاہے کہ تیری وہ تقلید کرے. اے ظالم مسلمان, امت کو گمراہ مت کر. میرے آقا کی امت ہے, امت کی تقلید میرے آقا کی نعرہ پاک سے محبت اور اطاعت سے تو کاٹتا ہے. اتنی محبت مت کرو, اتنا عشق مت کرو, اور اتنا مت کرو, اتنا مت کرو. اس کے عذاب کے اندر میں پھر پورا کا پورا معاشرہ باغی بن جائے گا, کہ اس کا جینا حرام ہو جائے گا, جینا حرام ہو جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے رخ کو بدل دیں گے. پھر یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے, اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا. اور ان کی پہچان کیا ہوگی کہ اطاعت اور اتباع کے خلاف میں چلتے ہوئے قرآن حدیث, ہاتھوں میں قرآن, زبان پر حدیث, اور اتنے نمبر اور اتنے بخاری اور اتنی مشکات. تو یہ ساری حدیثیں بازو خالی بخاری یاد رہے گی تیرے کو. اب اس سے زیادہ تیری اوقات ہی نہیں ہے نا. وہ تو رٹ لے کے لوگوں پر ڈھال ڈالنے کے واسطے رکھا ہے, اور وہ بھی اس میں سے حدیثہ نکال لیا خالی.
اور وہی حدیث وہی نمبر وہی چلتے رہتے ہیں. یہ گمراہیت کے نظام ہیں. اس کے بالمقابل میں وہ اولیاء اللہ جو تھے وہ خانقاہ والے ان بزرگ کے سامنے تینوں کی نڑیاں بھی پکڑ لیے. چکر مت گئے ان لوگوں گول گما. یہ ایک روڈ چھاپ شاعروں عربی شاعروں کا شعر ہے بولے. تو آپ کیسے جانتے کہ حضرت آپ تو عربی بھی نہیں جانتے, آپ تو اتنا آتے ہیں نا خدا اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا بولے نا, ہم تو آپ کو ایسی سمجھ رہے تھے, مگر آپ تو ہم سے بھی آگے نکلے. بیٹا آگے نہیں ہے بیٹا, مگر ہماری نسبتیں بڑی مضبوط ہیں. وہاں پر نہیں جہاں پر نسبتوں کی بات آ جائے, غوث و خواجہ کی بات آئے, بجدت پاک کی بات آئے, میرے آقا کے عشق کی بات آئے, وہاں پر سکوت نہیں, بلکہ وہاں کے مناسبت کے ساتھ میں متوجہ ہو کر جو بات ہماری زبان سے کہواتی جائے حق کہنا چاہیے. اہل طریقت کے پاس میں باسی کھانوں کے ڈبے نہیں رہتے, بلکہ اہل طریقت اولیاء کرام جب کا جب تازہ گوشہ دیتے ہیں ان کو. وہ بزرگ نے کہا کہ نہیں کہا یہ قرآن ہے, اچھا یہ اب وہ پڑھا تو پھر یہ قرآن ہے کہ بلکہ پوچھا ایک مولوی, بدتمیز, اللہ کا کلام, اللہ کا کلام نہیں ہے. دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ بھی وحی سے کم نہیں ہے, لیکن میرے آقا کا کلام ہے حدیث. اب حدیث بھی جانتے کہ تم, میں جانتا نہیں ہوں لیکن میری نسبتیں مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ راہ طریقت کے اندر میں ہم کو سمجھ کے ساتھ اور عقل کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. بحق لا الہ الا اللہ.